بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ زمانہ قدیم سے ہی ہر شخص روحانی طاقتیں حاصل کرنے کا خواہش مند رہا ہے۔ روحانی طاقت حاصل کرنے کے الگ الگ مقصد ہیں۔ ایسی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص چلا کاٹتا ہے، کوئی مردابہ کرنا سیکھتا ہے تو کوئی مختلف عملیات کرتا ہے، کوئی روحوں سے ملنا چاہتا ہے تو کوئی جنات سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کوئی فرشتوں سے بات کرنا چاہتا ہے اور کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کا خاص مقصد ایسی باتیں جاننا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا، اور جس کو یہ لوگ علم غیب کہتے ہیں، جیسے ماضی کی باتیں یا مستقبل کا حال جانتے ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے لوگ مشکل سے مشکل کام ہی نہیں کر جاتے، بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ ایسی ماروی طاقت میں ایک طاقت تیسری آنکھ یا تھرڈ آئی ہے۔ تیسری آنکھ کی مدد سے انسان روحانی دنیا سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اس کی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیت دگنی ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے خدا نے اسے ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے، تاکہ غور و فکر اور تدبیر رکھنے والے لوگ ہی اسے پا سکیں۔ تیسری آنکھ کے کھلنے کا مطلب اپنے باطن کی دنیا میں بصیرت حاصل کرنا اور ہر چیز میں خدا کی نشانیوں کو پہچاننا ہے۔ کچھ لوگ اس کا استعمال کر کے بند آنکھوں سے بھی چل پھر سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تیسری آنکھ کی مدد سے مستقبل کی جھلک پہلے ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ غرض یہ کہ تیسری آنکھ صرف دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، بلکہ ایک مکمل روحانی طاقت ہے۔ موجودہ دور میں میڈیکل سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر موجود پینل گلائنڈ ہی دراصل تیسری آنکھ ہے۔ پینل گلائنڈ کو پینل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی شکل بالکل پائن کون جیسی ہوتی ہے اور اس کا سائز تقریباً مٹر کے ایک دانے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ گلائنڈ ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس گلائنڈ سے نکلنے والے ہارمونز کی وجہ سے انسان نیند میں جاتا اسے ہیلوسینیشن ہوتا ہے اور وہ خواب دکھتا ہے۔ دراصل پینل گلائنڈ کے اندر ایسے سیلز موجود ہوتے ہیں جن میں روٹس اور کوئنز موجود ہوتے ہیں، اور یہی روٹس اور کوئنز ہماری آنکھوں میں بھی موجود ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اس لیے میڈیکل سائنس میں پینل گلائنڈ کو ہی تیسری آنکھ کہا گیا ہے۔ قدیم تہذیب اور مذاہب میں تھرڈ آئی کا ذکر مختلف کہانیوں اور تصورات و عقائد کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً قدیم مصر میں تیسری آنکھ کو ہرس دیوتا کی آنکھ سے جوڑا جاتا ہے، جسے وجایت کہتے ہیں۔ دوسری پجاریوں کا ماننا ہے کہ یہ آنکھ روح اور جسم کے درمیان رابطہ کا دروازہ ہے، اور یہ آنکھ اگر بیدار ہوتی ہے تو انسان مادی دنیا سے آگے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے ذریعے مستقبل کے حالات دیکھے جا سکتے ہیں، خوابوں کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور روحانی اور آسمانی مخلوقات سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرعون اور مصری پجاری اکثر تعویذ اور مندروں کی دیواروں پر ہور کی اس تیسری آنکھ کا نشان کندہ کرواتے۔ اس آنکھ کو ممیوں کے تابوتوں اور مقبروں کی دیواروں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مصری پجاری مخصوص عبادت منتر اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے تھے تاکہ اس آنکھ کو بیدار کیا جا سکے۔ ہندو مت میں تیسری آنکھ کو اجنا چکرا کہا جاتا ہے، جسے انسان کی پیشانی کے بیچ تصورات کیا جاتا ہے۔ ہندو دیوتا شیوا کی پیشانی پر تیسری آنکھ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ آنکھ کھلتی ہے تو یہ مایا یعنی فہم کو جلا دیتی ہے اور سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یوگی اور ہندو سادھو خاص قسم کے مرکبے اور برگیدنگ ٹینک کے ذریعے اجانا چکرا کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ بدھ مت میں تیسری آنکھ کو حکمت کی آنکھ یعنی آئی آف وزڈم کہا جاتا ہے، جو کہ آتم گیان یعنی نروانا کی سفر میں رہنمائی کرتی۔ بدھ مت کے راہب وپاسنا میڈیٹیشن کے ذریعے تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ طبی بدھ راہبوں میں ایک روایت مشہور ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا تھا جب تمام انسانوں کے پاس تیسری آنکھ تھی اور وہ اسے استعمال کرتے تھے، لیکن جب انسان خود کو فرشتوں کے برابر سمجھنے لگے اور ان کا مقام لینا چاہا
تو انہیں سزا کے طور پر تیسری آنکھ سے محروم کر دیا گیا اور کچھ خاص لوگوں کے پاس ہی یہ طاقت باقی بچی۔ بدھ مت میں تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے سائنس پر توجہ، احساسات کا مشاہدہ، خیالات معائنہ اور وجدان کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اسی طرح قدیم بابلی تہذیب میں دیوتا، انون اور ان کی علامتی آنکھ، قدیم یونان میں اپولو دیوتا کی آنکھ اور نارس میتھولوجی میں اوڈین کی آنکھ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تیسری آنکھ کا تصور قدیم دور کی تہذیبوں اور میتھولوجی میں علامتی طور پر کی جاتی ہے، اور ہر دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ رہا کہ انسان کے اندر ایک باطنی آنکھ پوشیدہ ہے جسے بیدار کرنے پر انسان مادی دنیا کی حدود کو پار کرنے کے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ کچھ تہذیبوں کے اندر مثلاً سمیری تہذیب میں تیسری آنکھ کو درخت کے بیج کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ اس قسم کے بیج نما اعضاء کا استعمال عہد وسطیٰ کے عیسائی علماء بھی کیا کرتے تھے، اور بعد کے سیکرٹ سوسائٹیز اور فری مشنری میں بھی تھرڈ آئی کو درخت کے بیج کے طور پر دکھایا گیا۔ کچھ عیسائی علماء کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تیسری آنکھ وہ اندر کی نظر ہے جس کا ذکر نئے عہد نامے میں عیسیٰ مسیح نے کیا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بدن کا نور آنکھ ہے، اگر تیسری آنکھ صاف ہے تو تیرا پورا بدن روشن ہوگا، لیکن اگر تیری آنکھ بری ہے تو تیرا پورا جسم اندھیرے میں ہوگا۔ اسلامی تصوف میں تیسری آنکھ کو خواب کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، مثلاً استخارہ کا عمل جس میں انسان عمل اور دعا کرنے کے بعد سو جاتا ہے اور اپنے خوابوں کے اندر رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر اوقات اسے خواب میں کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ تصوف میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح کے خواب انسان اپنے قلب یا روح کے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے روحانی نظر کا تعلق تیسری آنکھ سے ہوتا ہے۔ تصوف میں تیسری آنکھ کو عام طور پر باطنی نظریہ، روحانی بصیرت کہا جاتا ہے۔ یہ آنکھ انسان کو ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ باطن کی دنیا، اللہ کے اسرار اور روحانی حقائق کی طرف دیکھنے کی طاقت دیتی ہے، جس پر امام غزالی اور ابن عربی نے بہت کام کیا اور بے شمار تحریریں لکھی ہیں۔ اس تیسری آنکھ کو بیدار کرنے کے لیے چلا کشی اور مختلف عملیات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں بنا کسی ٹرک کے رہنمائی کے ممکن نہیں آئی۔ آنکھ کو کھولنے اور پینل گلائنڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے قدیم دور سے انسان ایک خاص قسم کے مشروم کا بھی استعمال کرتا آیا ہے، جسے سائیکو ایکٹو مشروم کہا جاتا ہے۔ اس مشروم کے ذریعے پینل گلائنڈ میں توانائی بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے والوں کی کئی ساری کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اسے استعمال کرنے والوں کو اپنے سامنے مختلف مخلوق، روح اور عجیب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ مشروم کو لینے والا وقت کا احساس بھول جاتا ہے۔ قدیم مصری اور امریکہ کے سیمنز قبائل کے لوگ ہزاروں سالوں سے اس طرح کے مشروم اور جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ اس دنیا سے روحانی دنیا میں جا کر واپس آتے ہیں اور روحوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ سیمنز لوگ اس قسم کے پودوں کو جلا کر ناک سے اس کے دھوئیں کو اندر لیا کرتے تھے یا پھر اس کی چائے بنا کر پیا کرتے تھے، جس کے بعد انسان ایک مدہوشی والی حالت میں چلا جاتا تھا۔